पिछले 2 اسباق میں ہم نے اس طریقے کا جائزہ لیا جس کے ذریعے سے کہ ہم انگریزی عام طور پہ اداروں میں اور کورسز میں سیکھتے ہیں، یعنی تمام تعلیمی اداروں میں، اگرچہ اسکول لیول ہو، کالج یونیورسٹی ہو یا کوئی بھی اور آپ کا پرائیویٹ کورس ہو، اس میں انگریزی سکھانے کا عمومی طور پر طریقہ جو ہے وہ GTM میتھڈ کہلاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ایک لکیر آپ کو جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ کنیکشن ہے GTM کے ساتھ۔ اب اس کی تفصیل میں ہم جاتے ہیں، آگے چل کے انشاءاللہ آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ یہ جو ریڈ کلر کی لائن آپ کو یہاں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اسی طرح ہم نے ذکر کیا کہ جس طریقے سے انگریزی سیکھی جانی چاہیے یا جس طریقے سے ہم اس کورس میں انگریزی سیکھیں گے وہ دا نیچرل اپروچ یا ڈائریکٹ میتھڈ کے اندر آتا ہے، جس میں کہ سننے اور بولنے پر توجہ زیادہ دی جاتی ہے بنسبت لکھنے اور پڑھنے کے، کیونکہ یہ پریکٹس آپ خود سے کر سکتے ہیں، لیکن ان 2 چیزوں کے لیے آپ کو ایک ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ترتیب بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے یہ نان نیٹو انوائرمنٹ ہے، یعنی ہماری مادری زبان انگریزی نہیں ہے۔ اب اس حوالے سے ہم آگے چل کے انشاءاللہ 13 مختلف طریقے سیکھنے جا رہے ہیں۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ریڈ لائن جو کہ GTM کے ساتھ کنیکٹڈ تھی، وہ یہاں نمبر 2 پر جو طریقہ کار بتایا جائے گا دا گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ جو کہ GTM کہلاتا ہے، اس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہے۔ اور یہ جو طریقہ ہم نے بتایا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو یہ 2 سٹرنگز آ رہی ہیں یہاں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دا ڈائریکٹ میتھڈ اور دا نیچرل اپروچ ان کے ساتھ مل رہی ہے۔ اور جب ہم اس کی تشریح تفصیل سے دیکھنے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آپس میں کنیکٹ ہوئی ہوئی ہیں، کیونکہ بہت چیزیں اس میں ملتی ہیں۔ دا اسٹرکچرل اپروچ جو ہے اس کا بھی کچھ نہ کچھ تعلق ہمارے دا ڈائریکٹ میتھڈ کے ساتھ بنتا ہے، لیکن اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جا رہے، اس لیے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو اتنا بڑا نقشہ ایک پہلے دکھا دیا ہے، تو ممکن ہے کہ آپ پریشان ہو رہے ہوں کہ شاید یہ کورس آگے چل کے بہت کمپلیکس ہونے والا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ میتھڈز آپ کو آگے چل کے اس لیے پڑھائے جائیں گے تاکہ کسی طرح کی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ جو کلیم ہم اس کورس میں کر رہے ہیں، جو دعویٰ ہم اس کورس میں کر رہے ہیں، ہم اس پہ سٹینڈ کریں، ہم اس پہ کھڑے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا دعویٰ جو ہے وہ کوئی یوٹیوب کی سرچ یا گوگل کی انفارمیشن پر بیسڈ ہو۔ ایک پراپر سولوشن جب آپ کو دینا ہے اور ہم اس بات کا کلیم کر رہے ہیں کہ اس کورس کو کرنے کے بعد آپ کو مزید کوئی کورس نہیں کرنا، تو ظاہر ہے کہ ہم نے آپ کو سالڈ انفارمیشن، مضبوط معلومات فراہم کرنی ہے، جس پہ کہ اگر آپ یہ کورس آگے ڈیلیور کریں تو آپ کو کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے، آپ پورے کانفیڈنس کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ یہ معلومات آگے دے سکیں۔ تو اب آگے چل کے ہم فردن ان 13 ڈیفرنٹ میتھڈز کا جائزہ لیتے ہیں جو کہ آپ کے پاس کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہاں ہمارا موضوع انگریزی زبان ہے، لیکن ان میتھڈالوجیز کو دیگر زبانوں کو سیکھنے پر بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کورس کے شروع میں جیسے ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو اصول اور قواعد ہم اس کورس میں ذکر کریں گے اس کا اطلاق تمام زبانوں پر کیا جا سکتا ہے، تمام زبانوں کے سیکھنے پر کیا جا سکتا ہے، سوائے کلاسیکل عربک کے، یعنی قدیم عربی کے، جو کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی عربی ہے۔ اس کو جس قاعدے سے سیکھا جاتا ہے اسی سے سیکھا جائے گا۔ ان اصول و قواعد کو، ان ٹیچنگ میتھڈالوجیز کو ہم کلاسیکل عربک کے اوپر اپلائی نہیں کریں گے، لیکن عمومی بول چال والی عربی پر بلا تکلف آپ کسی بھی میتھڈ کو اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ بول چال والی عربی ویسی ہی ہے جیسا کہ کوئی بھی اور زبان ہے، اگرچہ اس کے اصول و قواعد اس کے اعتبار سے ہیں، لیکن میتھڈالوجی یعنی طریقہ کار کوئی بھی لاگو ہو سکے گا۔ ان کی تشریحات یہاں انگریزی میں لکھی ہوئی ہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ ہم ان سارے میتھڈز کی تشریح انگریزی میں پڑھیں گے، اردو میں بیان کریں گے، آپ اپنے الفاظ میں ان کو لکھیں گے تاکہ اچھی طرح سے آپ کے نوٹس بھی بنیں اور آپ اس کورس کو ریوائز بھی کر سکیں، اور اگر آگے پڑھانا ہو تو بہتر طور پر پڑھا بھی سکیں۔ لیکن ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ معلومات جو ہم آپ کو یہاں دے رہے ہیں یہ عمومی طور پر کورسز میں کور نہیں کی جاتی، کیونکہ وہاں GTM میتھڈ اپلائی ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے انگریزی سکھائی جاتی ہے یا دیگر زبانیں سکھائی جاتی ہیں، جس میں کہ آپ کو گرامر سٹرکچر میں لے جاتے ہیں، جس کا کہ ذکر ہم نے یہاں تفصیل سے کیا کہ GTM میتھڈ کے اندر لسننگ یعنی سن کر سمجھنے اور سپیکنگ اور بول سکنے کی صلاحیت کو بہتر بنانے پر توجہ نہیں دی جاتی۔ اس میں گرامر کے قواعد و ضوابط پڑھائے جاتے ہیں اور زیادہ توجہ ریڈنگ اور رائٹنگ پر ہوتی ہے، لکھنے اور پڑھنے پر ہوتی ہے،
کہ لکھائی اصول و قواعد کے مطابق بہترین سے بہتر ہو اور پڑھنے کی صلاحیت بہتر ہو جائے، وہ بھی کوئی ٹیسٹ کرنے کا طریقہ عام طور پر نہیں ہوتا. زیادہ توجہ جو ہے وہ قواعد کو زبانی یاد کرانے پر اور امتحانات پاس کرنے پر ہوتی ہے. اس کا ذکر انشاءاللہ بھی آگے چل کے جب ہم جی ٹی ایم میتھڈ کی تفصیل کور کریں گے تو اس کے اندر بھی انشاءاللہ آ جائے گا. تو یہاں تک آپ نے بات سمجھ لی کہ اب ہم آگے کرنے کیا جا رہے ہیں، اور یہ بھی آپ نے سمجھ لیا کہ پہلے کون سا طریقہ ہمیں دستیاب ہے، کس طریقے پر ہم نے عمل کرنا ہے، اور دیگر جو طریقہ کار موجود ہیں لیکن اس کے بارے میں عمومی طور پر نہ تو طلبہ کو پتہ ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اساتذہ کو بھی عمومی طور پر پتہ نہیں، اور جن کو پتہ ہے وہ مجبوری کا اظہار کرتے ہیں کہ جی ہم مجبور ہیں جی ٹی ایم میتھڈ کو فالو کرنے پر، اگرچہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا ہیں. تو اب ہم آگے چل کے فرداً ان سارے میتھڈز کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے، اس کے نوٹس آپ بنائیں گے اور سمجھتے ہوئے انشاءاللہ آگے چلیں گے.